بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی المیراء۔ آپ کی اس کتاب کا صفحہ نمبر 20۔ آپ کے نسخے کا صفحہ نمبر 20 سے۔ باب ما جاء فی المیراء، مارا یماری، مماراتن و میراً، اس کے معنی جھگڑا کرنا۔ ایسا لگتا ہے کہ اردو والوں نے مارا ماری اسی سے لیا۔ مارا یماری مماراتن، آج سمجھ میں آئی بات کہ ضربہ کا ترجمہ مارنا کہاں سے لیا، یا لڑائی جھگڑے کو سمجھا مارنے سے تعبیر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، تو میرا سے اس کو ماخوذ کیا۔ مارا یماری ممارات و میراً، جھگڑنا۔ جی بہی قال حدثنا عقبۃ بن مکرم المصری قال حدثنا ابن ابی فدیک قال اخبرنی سلمۃ بن وردان اللیثی عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الکذب وهو باطل بنی له فی ربض الجنہ ومن ترک المیراء وهو محق بنی له فی وسطها ومن حسن خلقه بنی له فی اعلاها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جھوٹ چھوڑ دیا، من ترک الکذب، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، جی اور یہ باطل ہے، جبکہ وہ باطل ہے، تو جنت میں، بیچ جنت میں اس کے لیے محل بنایا جائے گا۔ یعنی کہ ایک آدمی جھوٹ بول کر کے کوئی چیز حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو باطل سمجھا جیسا کہ وہ باطل ہے، وہ باطل چھوڑ دیا، جھوٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو بیچ جنت میں اللہ اس کا محل بنائیں گے۔ ربضن کہتے ہیں اس محل کو جس کے دائیں بائیں، سمجھا، آگے پیچھے کچھ خالی حصہ چھوڑ دیا جاوے خوبصورتی کے لیے، اس کی وجہ سے محل میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھو جب بنگلے بنتے ہیں تو تھوڑا ادھر کسی مقصد سے، مثلا باغ لگانے کے لیے یا کسی اور مقصد سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ من پسند بنگلہ جنت کے وسط میں اللہ نصیب فرمائیں گے۔ ومن ترک المیراء وهو محق، اور جو جھگڑا چھوڑ دے، وهو محق، جبکہ یہ حق پر تھا، حق والا تھا، حق پر تھا، چاہتا تو لڑ جھگڑ کر، بینہ دے کر، بات بڑھا کر وہ اپنا حق وصول کر سکتا تھا، لیکن اس نے جھگڑا بڑھانے کی زحمت نہیں اٹھائی، جھگڑے سے بچتے ہوئے اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، تو بنی لہ فی وسطها، اس کا بھی اللہ وسط جنت میں مکان بنائیں گے۔ ومن حسن خلقہ بنی لہ فی اعلاها، اور جس نے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لیا، حسین اخلاق والا بن گیا، تو جنت کے اعلیٰ حصے میں اس کے لیے محل بنایا جائے گا۔
ان میں 3 باتوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ کہیں چانس اور موقع مل جائے جھوٹ کے راستے سے کچھ حاصل کرنے کا تو کبھی فائدہ نہ اٹھایا جاوے۔ اس سے اونچی قربانی یہ دی گئی، سکھائی گئی کہ آپ کسی معاملے میں حق پر ہوں، لیکن سامنے والے سے وصول کرنا بغیر جھگڑے کے ممکن نہیں ہے، تو آپ چھوڑ دیجئے، جھگڑا مت کیجئے، فتنہ مت ہونے دیجئے، اللہ تعالیٰ وسط جنت میں آپ کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تیسری بات ایک عمومی کہی گئی جس سے یہ دونوں چیزیں ماقبل کی نکلتی ہیں، گویا یہ عطف جزئی، عطف کلی علی الجزئی ہے۔ 2 جزئی بیان کر دیا، اب اس کے بعد ایک عام بات، کلی بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے اخلاق کو حسین بناؤ، اور جب اخلاق میں حسن ہوگا مال کی محبت معتدل ہوگی، غصہ معتدل ہوگا، حرص معتدل ہوگی، ساری چیزیں قابو میں ہوں، اور جب ساری چیزیں قابو میں ہوں گی تو ان دونوں باتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفا بک اسما اللہ تزال مخاصما، تمہارے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، گنہگار لکھے جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ہمیشہ کسی سے لڑتے رہو۔ اللہ تزال مخاصما، کسی نہ کسی سے تمہاری خصومت چلتی رہے۔ اس لیے ایک مزاج بنایا کہ جھگڑے سے بچنے کا مزاج بنا لوگے تو بہت ساری اچھائیاں آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ جس کو جھگڑے سے نفرت ہو جائے گی اس کو صبر آ جائے گا، وہ سوچے گا کہ اگر میں اس کا جواب دوں، یہ ابھی میں 1 بولوں تو یہ 10 بولے گا، میں بولوں تو یہ ہاتھ اٹھائے گا، اس لیے صبر کر لے گا۔ نمبر 2، جس کو جھگڑے سے نفرت اور جھگڑے سے ڈر ہوگا اور جھگڑے سے بچنے کا خیال ہوگا، اس میں تواضع بھی آ جائے گی، جھک جائے گا، کسی جگہ بڑا ہونے کے بعد جھک جائے گا۔ مثلا استاد شاگرد میں کبھی فرق پڑ جائے تو استاد ہو کر کے بھی وہ جھک جائے گا تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ باپ بیٹے میں فرق پڑے، آقا اور غلام میں فرق پڑے، ماتحت اور سرپرست میں فرق پڑے تو جھک جائے گا بڑا ہو کر کے بھی، کیوں؟ تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ اور یہ جھکنا بہت مشکل کام ہے کہ کوئی بڑا ہو اور جھک جائے، کوئی صاحب اختیار و اقتدار ہو اور جھک جاوے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو خصومت سے نفرت مزاجن ہو گئی وہ سمجھ جاؤ کہ بہت سارے گناہوں سے بچ گیا، اور جس کو نہیں ہوئی نفرت اور خصومت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، جھگڑے کے لیے تیار رہتا ہے، یاد رکھو وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ گناہ کرتا رہتا ہے۔ کفا بک اسما اللہ تزال مخاصما۔ آخری روایت اس باب کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تماری اخاک ولا تمازحہ ولا تعیدہ موعدا فتخلفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو اور مزاح بھی مت کرو۔ دیکھو مزاح تو جائز ہے، اس سے پہلے باب فی المزاح کا عنوان گزر چکا ہے، لیکن مزاح ہم اسی حد تک جائز ہے اور اسی وقت تک جائز ہے جب تک وہ اذیت کا باعث نہ بنے۔ ہم اس میں یہی بھول کرتے ہیں، کسی ساتھی کو سے یوں باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے معمولی سی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے باعث دکھ بن جاتی، وہ بات باعث دکھ بن جاتی۔ اب کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، جب آپ یہ سمجھیں
کہ میرا یہ جملہ ان کے لیے دکھ کا باعث ہو سکتا ہے، چاہے ان کے مزاج ہی کی وجہ سے، اور اس کے بولنا کوئی ضروری نہیں، تو آپ کا نہ بولنا ہی یہی بہتر ہے۔ دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی کہہ دو، چھیڑ دو، تو ان کو کچھ برا لگتا نہیں، جیسے کسی کو چڑھا دیا، تھوڑا پھلا دیا، تو کبھی کوئی ایسا ہے جو پھول جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے مجھے چڑھا رہا ہے، بیوقوف سمجھ رہا ہے، تو اس کو کافی غصہ ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھ کو کیا سمجھا، یعنی میری تحقیر کر دی۔ اب وہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اولاً تو اس طرح سے پھلانا چڑھانا یہ خود امر محمود نہیں ہے، مزاح کی جو شکل ہے وہ پہلے بتائی جا چکی ہے، فی نفس ہی آپ کا مزاح صحیح ہو، کسی جھوٹ وغیرہ پر اذیت پر محمول نہ ہو، نمبر 2 دوسرے کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، تو وہ مزاح جو باعث تکلیف ہے اس کو یہاں منع کیا گیا۔ اور تیسری بات بتائی گئی وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کی خلاف ورزی کرنے پر تم مجبور ہو جاؤ، یعنی وعدہ کر کے خلاف ورزی نہ کرو، اصل تو یہ بتانا ہے، نہ کرو وعدہ کہ پھر کرو تم اس کے خلاف، یہ اصل لفظی ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمے بھی کبھی کوئی مزہ آتا ہے جی۔ بہی قال، اب دوسرا باب دیکھیے، وعدہ خلافی یہ اتنی اہم چیز ہے بچوں کہ آپ اگر دماغ کی کھڑکی کو ذرا ہوا دے کر کے توجہ سے غور کریں، سوچیں، تو آپ کو لگے گا پوری شریعت کا حاصل ایک ہی چیز ہے، وعدہ پورا کرنے کا نام شریعت ہے۔ کس کا نام ہے؟ وعدہ پورا کرنے کا نام شریعت ہے۔ مولوی جی کیسا وعدہ؟ جب تم عالم ارواح میں تھے اللہ نے پوچھا تھا، یعنی تم ہی تھے، عالم ارواح کا مطلب کہ تمہارے غیر نہیں کوئی تھا، تم ہی تھے، بس یہ ہے کہ یہ گوشت نہیں تھا، جیسے کل یہ گوشت تمہارا اتنا زیادہ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے تھے نا تم، ابے کل نہیں تھے 1 بالشت کے 2 بالشت کے، آج تو ہے 4 فٹ کے ہو گئے کہ کئی فٹ کے ہو گئے، ہے کہ نہیں جی؟ تو انسان اس سے پہلے تھا، لیکن اس میں گوشت پوش نہیں تھا، صرف روح تھی، مگر یہ زید تھا، یہ عمر تھا، یہ بکر تھا، اس سے پوچھا تھا، تمام ارواح سے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ الست بربکم، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا تم مجھے مربی مان کر چلو گے، رب مان کر چلو گے دنیا میں جب بھیجوں گا تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، قالو بلا، وعدہ کیا تھا نا، اسی وعدے کی وفاداری میں اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ تم کیسے وعدہ پورا کرو گے، تو قرآن بھیج دیا، نبی بھیج دیا، شریعت کے نام پہ قانون بھیج دیا، تو گویا جتنے شرعی قوانین ہیں اسی وفاداری کی ایک تسہیلی صورت ہے کہ یہ کر لینا تو میں سمجھوں گا وعدہ پورا کر دیا، اس قانون پہ چل لینا تو میں سمجھوں گا کہ وعدہ پورا کر لیا۔ وعدہ کی وفاداری بہت بڑی چیز ہے، تو یہاں یہ فرمایا گیا وعدہ کر کے اس کے خلاف وعدہ خلافی نہ کرو جی۔ باب ما جاء فی المدارات، مدارات کا بیان، دارا یداری مدارات، اخلاق، کسی کے ساتھ اخلاق برتنے کا بیان، دارا یداری مدارات، اخلاق برتنے کا بیان جی۔ مادہ تو اس کا آپ کو معلوم ہی ہے، درا یدری سے ہی نکلا ہے، سمجھا؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے انجان کے ساتھ معاملہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو اپنوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اگر آپ کسی اسٹیشن پر اپنے کسی دورے کے ساتھی کو دیکھ لے یا اپنے کسی استاذ کو دیکھ لے
اپنے خاندان کے کسی فرد کو دیکھ لے تو کیا یوں ہی گزر جائیں گے؟ اس کے اوپر بوجھ لدا دیکھا، بیگ لدے ہوئے دیکھے، پسینے سے شرابور دیکھا آپ نے، نہیں سمجھے؟ یوں ہی گزر جائیں گے؟ آپ جو بھی ہیلپ ہوگا آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ اخلاق کا یہ ہے مدارات، البتہ یہ دونوں طرف سے ہو تو مدارات ہو جائے، اور کبھی ایک ہی طرف سے یہ چیز پائی جاتی ہے تب بھی بولتے ہیں کہ میں نے مدارات کیا، سمجھا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی مجرد کو مفعلت سے استعمال کرتے ہیں بعض نقطوں کی وجہ سے۔ تو مدارات کا مطلب گویا یہ ہوا کہ اچھی طرح سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ یخادعون کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم وقت منافقین بہت اپنی سمجھ کے اور اپنی طاقت کے مطابق بہت زبردست دھوکہ دینے کی پلاننگ بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما یخدعون الا انفسهم، اولاً تو تمہاری پلاننگ ہی باب مفعلت کی نہیں ہے بھی تو مجرد کی ہے، اور وہ بھی وما یخدعون میری نگاہ میں تو منفی ہے، ما یخدعون ہے۔ دیکھیے بغیر ترجمہ کیے کتنا حسن ہے قرآن کی تعبیر۔ وہ جی چلیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی قالت استأذن رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں وہاں موجود تھی، تو آپ نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا بئس ابن العشیرہ، یا یوں کہا بئس ابن عشیرہ، یہ آدمی بئس ابن العشیرہ، یا یوں کہا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا بہت برا آدمی ہے، خاندان کا بہت برا آدمی ہے۔ حضرت عائشہ سے کہا وہ جو آ رہا ہے نا خاندان کا برا آدمی۔ ثم اذن له فالان له القول فلما خرج قلت له یا رسول اللہ، قلت له ما قلت ثم علنت له القول، قال یا عائشہ ان من شر الناس من ترکه الناس او وضعه الناس اتقاء فحشہ۔ مختصر یہ ہے حاصل اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا کسی قبیلے کا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں اس کے قریب آنے سے پہلے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین انسان، ہو گئی بات۔ لیکن پھر جب قریب آیا تو آپ نے اس سے میٹھی میٹھی باتیں کی، الان لہو القول، نرم باتیں کی۔ تو حضرت عائشہ کو تعجب ہوا کہ جب آدمی اچھا نہیں تو آپ نے اتنی اچھی بات کیوں کی؟ یہ مدارات تھے، یہ ظاہری اخلاق برتنا، بلکہ اس کا جو حق تھا اتنا حق دے دیا، دل سے اس سے محبت نہیں کی، آپ نے ظاہری محبت کا اظہار فرمایا، ظاہری اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو پوچھا کہ حضرت عائشہ نے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کے جانے کے بعد تو آپ نے کہا اے عائشہ سنو، سب سے بدتر انسان وہ ہوتا ہے جس کو لوگ چھوڑ دے اس کی شرارتوں سے بچنے کی غرض سے، اس کی شرارتوں سے اور اس کی خباثتوں سے اور برائیوں سے بچنے کے لیے جس کو لوگ چھوڑ دیں وہ سب سے بدترین انسان ہے، اور یہ بھی اسی میں سے۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس کا نام عیینہ ابن حصن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا، پھر بعد میں وہ مرتد بھی ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسی جنگ میں وہ قیدی بنا کے پکڑ کر لایا بھی گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ منافقت کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اپنے کو مسلمان ظاہر کیا تھا۔ بہرحال اس سے پتہ چلا کہ کوئی اس طرح کا مزاج جس سے نہیں ملتا ہے، صحیح آدمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ظاہری اخلاق اس کے ساتھ برتنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ بحمدی سبحان